بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کا واقعہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں عیش و آرام سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی نہ ہونے سے اداس بھی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائے تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئے۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا علیہ السلام میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھی کہ جو عورتوں میں ہوتی ہے، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بیٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، بلا نکاح ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتہ گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو اور اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کرا کہ اس کو بھی جنت سے نکلنا ہے، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا، اور پھر 2 نام پڑھنا شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہے۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوگی۔ نمبر 1، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائے۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر بتلاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھوٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے لگا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اس لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا کہ خدا کی جھوٹی قسم کھائے، اور جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسرے کو اجھڑنا، اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان ہی نے کیے۔ حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے مکر و فریب میں آ گئے اور درخت سے 3 پھل توڑے، ایک آپ کھا لیا اور 2 حضرت آدم کے پاس لائے اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 آپ کھا لے۔
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا کہ یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اور اس سے زیادہ غم خوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو وہ اس فرشتہ کے کہنے کے موافق آپ جنت میں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا کہ حلق سے نیچے بھی نہیں اتارتا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتا لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا، اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں، اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے تو رحم نہ فرمائیں گے تو ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حکم ہوا کہ اے آدم ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا کو، سانپ اور مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکل کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرا مذہب جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا ڈالا، اور حضرت حوا کو خراسان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو کوہ اصفہان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا، شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا، اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک چتنا پھرتا ہے۔ مور کی صورت ہی بدل گئی، وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا توق گلے میں پڑا، اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ و رسول کے نافرمانیوں سے بچو، اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ والے کے صحبت اختیار کرو اور دیکھو، غور کرو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔